السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے سعودی ولی عہد کے ساتھ جدہ میں مذاکرات کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 24 افراد شہید ہو چکے ہیں اور سلامتی کونسل کی جانب سے القدس کے بارے میں کسی قرارداد کے اجراء میں واشنگٹن رکاوٹ بن گیا ہے۔ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات بلا توقف جاری رکھے جائیں اور تہران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں واشنگٹن کی واپسی میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے ولی عہد اور نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ جدہ کے قصر السلام میں مذاکرات کیے ہیں۔ ان مذاکرات کی ابتدا میں سعودی ولی عہد نے صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے سلام و تحیات کا پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر اور سعودی ولی عہد نے عید الفطر کی آمد کی قربت کے حوالے سے بھی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال قبول فرمائے اور عربی اور اسلامی امتوں کو بار بار عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان مذاکرات میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں کے اہم مسائل، خاص طور پر اس علاقے میں ہونے والے تازہ ترین واقعات پر مذاکرات کیے گئے۔ صاحب سمو امیر ان مذاکرات کے بعد آج صبح فجر کے وقت وطن کی سرزمین پر واپس پہنچ گئے۔ وہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنے کے بعد آج فجر کے وقت ہی جدہ سے روانہ ہوئے تھے۔ سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے صاحب سمو امیر کو شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عمان کے سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں عید الفطر کی آمد کی قربت کے حوالے سے مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس ٹیلی فونک رابطے میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مشترکہ دلچسپی کے موضوعات اور مسائل، خاص طور پر فلسطین میں ہونے والے واقعات اور مسجد اقصی پر کی جانے والی جارحیتوں کے موضوع زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فورسز نہتے شہریوں پر کی جانے والی اپنی جارحیتیں بند کر دیں اور شدت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ ضبط و تحمل کے ساتھ بین الاقوامی اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔
غزہ کی پٹی پر کی جانے والی اسرائیلی بمباری میں اب تک 24 افراد شہید ہو چکے ہیں، ان میں 9 بچے بھی شامل ہیں، اور غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے والی اس بمباری میں 100 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ تل ابیب نے عقل و خرد کی اپیل سننے سے انکار کر دیا اور وہ القدس کے مقدس مقامات پر اپنی جارحیتوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو قطر اپنی ذمہ داری اور فریضے کی بنیاد پر حرکت میں آیا کہ وہ اس وقت عرب لیگ کا سربراہ ہے اور اس نے عرب لیگ کا اجلاس بلا لیا۔ کل مندوبین کی سطح کا اجلاس ہوا تھا اور آج عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ان اسرائیلی جارحیتوں کے جواب میں ایک متحدہ اور فعال عربی موقف اختیار کیا جا سکے، اور مسجد اقصی پر جارحیتوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ شہر القدس میں کی جانے والی اسرائیلی خلاف ورزیوں کو بند کرانے کی کوشش کی جائے۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی اور قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ القدس میں نمازیوں اور مقدس مقامات کے خلاف کی جانے والی جارحیتوں کو بند نہ کرنے کے بعد فلسطینی گروپ القدس کو بچانے کے لیے حرکت میں آ گئے، اور مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیل کی جانب دسیوں راکٹ داغ دیے، اور اس طرح اب تمام فلسطینی اس قبضے اور قابض فورسز کے خلاف متحد ہو چکے ہیں تاکہ القدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کی جا سکے، اور اسرائیل کی تمام تر جارحیتیں فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی سے باہر نہیں نکال سکیں، اور وہ وہاں اس مسجد کو بچانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر سلامتی کونسل اپنے ہنگامی اجلاس میں القدس میں ہونے والے واقعات پر کوئی قرارداد جاری کرنے میں ناکام ہو گئی کہ امریکہ نے قرارداد کے مسودے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تل ابیب کے بارے میں کم سخت لہجہ اختیار کیا جائے۔ دریں اثنا ایک فلسطینی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے فلسطینی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان ایک روز کی شدت میں اضافے کے بعد اب صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے رابطے قائم کیے گئے ہیں۔ اس ذریعے نے جرمنی کی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مصر اور اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ایسی مفاہمت ہو چکی ہے کہ آج صبح سے حالات کو معمول پر لایا جائے گا، اور اس کے لیے فلسطینی اور اسرائیلی دونوں اطراف کو پابندی کرنا ہوگی۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رؤیت ہلال کمیٹی نے قطر کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج منگل کی شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور جس کسی کو بھی چاند نظر آ جائے تو وہ کمیٹی کے دفتر میں آ کر اپنی گواہی ریکارڈ کرائے۔ دریں اثنا وزارت اوقاف نے ان عیدگاہوں اور مساجد کا تعین کر دیا ہے جن میں صبح کے 5:05 پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے مزید 397 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 1022 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 202,552 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 120 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 46، 52، 54 اور 62 برس تھیں۔ سعودی عرب اور
ترکی کے درمیان قربت کے لیے ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو سعودیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ سعودی اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ نے اس دورے سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا تھا، خاص طور پر کہ اس وقت اس علاقے کو جس طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے، ان میں ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اور یورپی یونین میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد اس یونین کے وزیر خارجہ جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات بلا توقف جاری رکھے جائیں اور ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسمو امید نے سعودی ولی عہد کے ساتھ جدہ میں مذاکرات کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 24 افراد شہید ہو چکے ہیں اور سلامتی کونسل کی جانب سے القدس کے بارے میں کسی قرارداد کے اجراء میں واشنگٹن رکاوٹ بن گیا ہے۔ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات بلا توقف جاری رکھے جائیں اور تہران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں واشنگٹن کی واپسی میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔